أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، ابھی جو واقعہ چل رہا ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ پچھلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا آپس میں جو مکالمہ ہوا وہ ذکر کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے کافی سمجھانے کے باوجود کنعان نوح علیہ السلام کا جو بیٹا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا اور اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور پھر وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا، وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن نے ذکر فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا یہ بھی میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو سب کو کشتی میں سوار کر لوں گا، سب کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور سب اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے تینوں بیٹے تو کشتی میں سوار ہیں، بچ گئے، لیکن ایک چوتھا بیٹا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا اور اس نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، پہلے بیٹے کا نام تھا سام، دوسرے بیٹے کا نام تھا حام اور تیسرے بیٹے کا نام تھا یافس۔ یہ تینوں مسلمان تھے اور یہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ چوتھا بیٹا جو تھا کنعان، اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب نوح علیہ السلام نے اس چیز کی حکمت جاننا چاہیے کہ اللہ اس میں حکمت کیا ہے۔ یعنی تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، عذاب سے بچا لوں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں میں سے میرا بیٹا یہ بھی ہے، لیکن یہ میری آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی اس میں اس لیے کہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو حکیم ہے، حکمت والا ہے، تیرا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی کام تیرا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور تو وعدہ خلاف بھی نہیں ہے۔ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ وعدہ بالکل تو نے پورا کیا، لیکن یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تیرا وعدہ تو یہ تھا کہ تیرے تمام گھر والوں کو بچا لوں گا اور یہ ایک بیٹا میرا ہلاک ہو گیا۔ تو اس کی حکمت کیا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ لڑکا یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، میں نے تمہارے اہل کو تمہارے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا ہے اور یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ گھر والوں میں سے اس لیے نہیں ہے انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل سے نہیں ہے، اس کے اعمال بیکار ہیں، اس کے اعمال خراب ہیں۔
اب منکرین عصمت یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، کسی بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوئی ہے تو اللہ نے فوراً اس کو معاف کر دیا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تمام انبیاء گناہ سے معصوم ہیں. اب جو لوگ اس عقیدے کا انکار کرنے والے ہیں وہ نوح علیہ السلام پر ایک اعتراض کرتے ہیں یہاں کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے اپنے ایک کافر بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے کہا کہ اللہ اس کو بھی بچائیے، اور نوح علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات کہی تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے منع بھی کیا بعد میں. تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں نوح علیہ السلام کو اس وقت تک معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ منافق تھا. منافق کسے کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ سارے نیک اعمال کرتے ہیں، زبان سے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اور سارے اعمال کرتے ہیں. تو منافق کا پتہ نہیں چلتا اللہ کے علاوہ کسی کو کہ کون منافق ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. اب کس آدمی کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں نہیں ہے، اس بات کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. دلوں کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے. انہ علیم بذات الصدور. تو اور منافق کے دل میں تو کفر ہوتا ہے اور اس کی زبان پر ایمان ہوتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے، تو اس کا پتہ نہیں چلتا. تو ابھی تک نوح علیہ السلام اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات معلوم کی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا ایک اللہ کو نہیں مانتا، وہ کافر اور مشرک ہے، تو کبھی اللہ سے اس چیز کی حکمت معلوم نہیں کرتے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے نافرمانوں میں سے جو تیرا انکار کرنے والے ہیں ان میں سے زمین پر کسی کو باقی مت چھوڑ. تو ظاہر سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے خود یہ دعا کی ہے، اور نوح علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ میرا بیٹا یہ بھی اللہ کو نہ ماننے والا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی حکمت معلوم نہیں کرتے. لیکن چونکہ نوح علیہ السلام کو ابھی تک پتہ نہیں تھا، نوح علیہ السلام اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے تیرے گھر والوں کو بچانے کا، میرے گھر والوں کو بچانے کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نوح، یہ تمہارا بیٹا یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا تم پر ایمان نہیں تھا اور اس کے اعمال صحیح نہیں تھے. تو اعمال سے مراد کیا ہے کہ اس کا اللہ پر اور تم پر ایمان نہیں تھا، یہ نہ اللہ کو خدا مانتا تھا اور نہ تمہیں نبی مانتا تھا. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نسبی تعلق یہ تو قرابت سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی رشتہ داری، آپس کا رشتہ دار، یہ تو قرابت سے معلوم ہوتا ہے. لیکن اصل جو ہے قرابت وہ دین کی قرابت ہے کہ اگر ہماری اولاد میں سے یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اگر ہمارے دین پر نہیں ہے، ہمارے مذہب کے خلاف اگر اس نے کوئی مذہب اختیار کر لیا، تو سمجھو کہ ہماری پھر اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اور میراث جو آدمی کو ملتی ہے مرنے کے بعد میں، اس کی اولاد کو میراث بھی اسی وقت ملتی ہے جب مرنے والے کا اور اس کی اولاد کا دین ایک ہو. مرنے والا باپ وہ ایمان والا ہے اور اس کی اولاد میں سے کوئی اگر غیر ایمان ہے تو مرنے والے مسلمان کی میراث میں سے اس غیر ایمان والی اولاد کو وراثت نہیں ملے گی. یا غیر ایمان والا لڑکا ہے اور باپ اس کا مسلمان ہے، لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو اب لڑکے کی وراثت میں سے باپ کو جو حصہ ملتا ہے شریعت میں وہ حصہ نہیں ملے گا. تو دنیا کا جو رشتہ ہے وہ تو نسبت کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے.
نسبی تعلق تو نسبت کے طور پر تو یہ کنعان یہ بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، رشتہ داری کے حساب سے ہی بیٹا تھا، لیکن اللہ کے یہاں نسبی تعلق نہیں چلتا ہے. اللہ کے یہاں نسبی تعلق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو کامیابی کا دار و مدار یہ دین پر ہے. جس کے پاس میں ایمان اور اعمال ہے وہ نجات پانے والا ہے، اور جس کے پاس میں ایمان اور اعمال نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی اولاد ہو یا نبی کے ماں باپ ہوں، ایمان اور اعمال نہیں ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ کتنے نبی ہیں کہ جو خود نبی ہیں لیکن ان کے والد، ان کے ماں باپ یہ ایمان والے نہیں تھے، تو وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. دنیا میں بھی اگر عذاب آئے گا اللہ کا نافرمانوں پر تو نبی کے ان ماں باپ پر بھی آئے گا جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد یہ ایمان والے نہیں تھے. اسی طریقے سے کسی کی اولاد اگر ایمان والی نہیں ہے تو یہ ان کی اولاد کا، ماں باپ کا، باپ کا نبی ہونا یہ اپنی اولاد کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. جیسا کہ نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو، اپنے ایک لڑکے کو اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی نہیں بچا سکے اور نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ ایمان اور اعمال یہ کتنی قیمتی چیز ہے. آج ہمارے پاس میں ایمان اور اعمال ہے تو ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے قانون پر چلتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اگر ہمارے پاس میں ایمان نہیں ہوتا تو نہ ہم اللہ کے گھر میں آتے، نہ اللہ کی بات سنتے، نہ اللہ کے قانون پر چلتے اور نہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ایمان اور اعمال کتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز صرف اور صرف ایمان اور اعمال ہے، اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بچانے والی چیز صرف اور صرف ایمان اور اعمال ہے. اتنی قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی. اس پر ہمیں اللہ کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیے، بے حد اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اور اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنی قیمتی دولت ہمیں عطا فرمائی. اگر یہ دولت ہمارے پاس میں نہیں ہوتی اور دنیا کی ساری حکومت ہمارے پاس میں ہوتی تو سمجھو کہ ہم ناکام ہیں. اور آج چاہے ہمارے پاس میں دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس میں ایمان ہے اور اعمال ہے تو سمجھو کہ ہمارے پاس میں سب کچھ ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور اعمال کا مل جانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان بھی دیا اور ایمان کے بعد میں ہم کو نیک اعمال کی توفیق بھی دی. نیک عمل کیا ہے کہ ہر ایمان والے پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ ہم سب پڑھتے ہیں. ہر ایمان والے پر 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. نماز کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان نماز پڑھنے کا فرق ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر جیسا عمل کیا. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا بڑا اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان بھی دیا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دی. تبھی تو ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کی بات سن رہے ہیں. تو اس پر ہم کو اللہ کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ہمارے اس ایمان کی دولت کو اور زیادہ بڑھا دے گا, اور ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے ایمان اور نیک اعمال کی توفیق ہم سے چھن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق